ایک زمانہ تھا جب بیلسٹک میزائل صرف 2 یا 3 عالمی طاقتوں کی پہچان تھے، لیکن اب دنیا کے کئی حصے بالخصوص مشرق وسطیٰ، ایشیا اور یورپ کی سرحدیں اس دوڑ میں داخل ہو چکی ہیں۔ ترکی جو کبھی نیٹو کا صرف ایک فوجی ستون سمجھا جاتا تھا، اب اپنی میزائل صلاحیتوں کو نہ صرف اپنی سرزمین کے دفاع بلکہ پورے خطے پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ٹائفون بلاک 4، جسے طوفان بلاک 4 بھی کہا جا رہا ہے، اس کی حالیہ پیش رفت اسی کہانی کا ایک نیا باب ہے۔ ایک ایسا باب جو یہ واضح کرتا ہے کہ ترک قیادت اب صرف آوازیں نہیں، حرکات بھی دکھا رہی ہے، چاہے وہ بلاک 4 کا ممکنہ MRBM بننا ہو یا پھر نئی جنگ کے حوالے سے پروگرام کی تشکیل ہو۔ ترکی اب محض نعرے بازی نہیں بلکہ عملی طور پہ ایک طویل فاصلے کے میزائل پروگرام کی بنیاد رکھ چکا ہے، جس کی بازگشت ایتھن سے لے کے تل ابیب تک سنی جا سکتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بیلسٹک میزائلوں کا یہ نیا عالمی جنون صرف طاقت کا اظہار نہیں بلکہ بدلتے ہوئے عالمی نظم کی نشانی ہے، جہاں طاقتور ہونے کا مطلب صرف فوجی موجودگی نہیں بلکہ آسمانوں میں پہنچنے والی رفتار، گہرائی میں گھسنے والی ضرب اور وقت پر حملے کی صلاحیت ہے۔ اور اس نئی دنیا میں ترکی کا ہر میزائل ایک پیغام ہے، واضح، تیز اور ناقابل نظر انداز۔ مجموعی طور پہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ترکی کے طوفان بلاک 4 میزائل کا انقلابی ظہور ایک نئی دور رس دھمکی کا آغاز ہے۔ جب راکستان نے استنبول میں منعقدہ بین الاقوامی دفاعی صنعتی میلے میں طوفان بلاک 4 میزائل کی رونمائی کی تو یہ محض ایک ہتھیار کی نقاب کشائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس بڑی اسٹریٹجک سوچ کا اظہار تھا جو اس وقت دنیا بھر میں بیلسٹک میزائلوں کی نئی دوڑ کو جنم دے رہی ہے۔ یہ نیا میزائل، جس کی لمبائی 33 فٹ اور وزن لگ بھگ 8 ٹن ہے، یہ ترکی کے دفاعی شعبوں کی ابھرتی ہوئی خود انحصاری اور ہدف شکن صلاحیتوں کی نئی بلندیوں کی علامت ہے۔ طوفان بلاک 4 محض اپنے جسمانی حجم میں بڑا نہیں ہے بلکہ اپنی مہلک استعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ رکھتا ہے۔ راکستان کے مطابق یہ میزائل دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، جنگی ہینگرز اور دیگر کلیدی عسکری تنصیبات کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کے جو طوفان میزائل ہیں ان کی لمبائی 21 فٹ، قطر 2 فٹ اور وزن صرف 2.5 ٹن کے قریب تھا، جو بلاک 4 کے مقابلے میں واضح طور پہ کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ ترکی کا یہ نیا قدم صرف قومی سطح پر عسکری برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہے بلکہ عالمی بیانیے کا بھی وہ حصہ بن رہا ہے، کیونکہ امریکہ سمیت کئی بڑی قوتیں اب دوبارہ بڑی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والی بیلسٹک ٹیکنالوجی کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ اس رجحان کے تناظر میں طوفان بلاک 4 نہ صرف ترکی کے لیے دفاعی برتری کی نئی امید ہے بلکہ یہ ایک ایسا علام ہے جو عالمی طاقتوں کو مستقبل کی جنگوں کے نئے خد و خال پہ غور کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ یہ میزائل اب صرف ترکی کے دفاع کا ہتھیار نہیں ہے بلکہ بدلتی ہوئی جنگی حکمت عملیوں اور طویل فاصلے تک مہلک حملوں کے ایک نئے دور کی علامت بن رہا ہے۔ ترک دفاعی صنعت کے نمایاں ادارے راکستان نے اپنے جدید ترین بیلسٹک میزائل ٹائفون بلاک 4 کو منظر عام پہ لا کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالا، اور یہ میزائل نہ صرف اپنے سائز میں سابقہ ورژن سے کہیں زیادہ بڑا ہے بلکہ اس کی ممکنہ صلاحیتیں بھی اتنا ہی بڑا پیغام دیتی ہیں۔ 2025 میں استنبول میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی دفاعی نمائش میں اس ہتھیار کی نقاب کشائی نے صاف ظاہر کیا کہ ترکی اب علاقائی طاقت سے بڑھ کے اسٹریٹجک دور کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ راکستان کے مطابق طوفان بلاک 4 کئی کلیدی عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں فضائی دفاعی نظام ہو، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہوں، عسکری ہینگرز ہوں یا دیگر حساس تنصیبات شامل ہوں، اور اس کی لمبائی 10 میٹر، وزن تقریباً 7200 kg ہے، جو پچھلے ٹائفون ورژن سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس بلاک 4 کا دائرہ کار محض قریبی اہداف تک محدود نہیں ہے بلکہ دور مار کرنے والی صلاحیت ہے۔ اگرچہ اس میزائل کی رسمی حد پرواز ظاہر نہیں کی گئی مگر اس کا حجم دیکھ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ درمیانے فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں کے زمرے میں آ سکتا ہے، جن کی رینج 1000 سے 3000 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ سابقہ ٹائفون میزائل کی حدود تقریباً 561 کلومیٹر تک پہنچ چکی تھی، لہٰذا بلاک 4 کی ممکنہ حد کو لے کے عسکری حلقوں میں ایک خاموش ہلچل بھی ہے۔ اگرچہ ترکی نے اس میزائل کو ہائپر سونک کہہ کے متعارف کروایا ہے، لیکن فی الحال اس میں ایسی کوئی خصوصیات ظاہر نہیں کی گئیں جو کہ جدید ہائپر سونک گلائڈ وہیکل یا انتہائی تیز رفتار اہداف بدلنے والے ہتھیاروں سے مشابہ ہو۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ٹائفون بلاک 4 بیلسٹک نوعیت کا ایسا میزائل ہے جو فضا کے بالائی حصے میں پرواز کرتے ہوئے ماک 5 کی رفتار سے تجاوز کرتا ہے، جو اسے کم از کم رفتار کے اعتبار سے ہائپر سونک کی تعریف میں ضرور لے آتا ہے۔ اس میزائل میں یونٹری یعنی ایک ہی بڑے دھماکہ خیز وار ہیڈ کو استعمال کیا گیا ہے
جو بلاسٹ فریگمنٹیشن قسم کا ہے، یعنی نہ صرف دھماکہ کرتا ہے بلکہ باریک دھاتیں پھٹ کے دور دور تک تباہی پھیلاتی ہیں۔ رہنمائی کے لیے یہ میزائل جو ہے یہ گالس سسٹم استعمال کرتا ہے، جو پہلے سے متعین جگہ کو نشانہ بنانے کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی درستگی حیران کن طور کے اوپر 10 میٹر کے اندر بتائی گئی ہے، یعنی ہدف جتنا بھی چھوٹا ہو اس کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ طوفان بلاک 4 صرف ایک میزائل نہیں ہے بلکہ یہ ترکی کے عزائم کا آغاز ہے، ایسا ہتھیار جو دشمن کی زمین پر خاموشی سے موت بن کے گرے اور بتائے کہ جدید جنگیں نہ نعرے مانگتی ہیں، نہ لشکر، صرف نشانے کی درستگی مانگتی ہیں، طاقت کی مقدار مانگتی ہیں اور وقت پر فیصلہ کرنے کا حوصلہ مانگتی ہیں۔ ترکی کے اس جدید بیلسٹک میزائل کو لے کر یہ سوال ابھی تک غیر واضح ہے کہ آیا اسے باضابطہ طور پہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل یعنی MRBM قرار دیا جا چکا ہے یا نہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی جسامت، اس کی ساخت اور ممکنہ حد پرواز اسے MRBM کے دائرے میں ضرور لے آتی ہے، لیکن ترکی کی جانب سے اس کی رسمی درجہ بندی سامنے نہیں آئی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ترک دفاعی ادارہ روکسٹن اسی دوران ایک اور بیلسٹک میزائل پروگرام پہ بھی کام کر رہا ہے، جس کا نام ینک یا جنک رکھا گیا، ایک ایسا لفظ جو ترکی زبان میں براہ راست جنگ یا مارکے کے معنی رکھتا ہے۔ جنگ کو طوفان بلاک 4 سے بھی پہلے باقاعدہ طور پہ منظر عام پہ لایا گیا، لیکن اس کے حد و خال اور دائرہ عمل ابھی تک راز کے اندر ہے۔ یہ میزائل اس وقت سامنے آیا جب ترک صدر رجب طیب اردوان نے کھلے عام اعلان کیا کہ ترکی اب ایسے بیلسٹک میزائل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی مار کم از کم 620 میل یعنی 1000 کلومیٹر ہوگی، لیکن اس وقت یہ واضح نہیں تھا کہ اردوان کا اشارہ کسی نئے میزائل جیسے جنگ کی جانب تھا یا ٹائفون کے ہی کسی جدید ترین ورژن مثلاً بلاک 4 کی طرف تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ترکی کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی سمت فی الحال کئی رازوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ ٹائفون بلاک 4 اور جنگ دونوں میزائل ابھرتے ہوئے ہتھیاروں کے طور پہ نہ صرف ترکی کے عسکری نظریات کی ترجمانی کر رہے ہیں بلکہ خطے کے توازن طاقت پر بھی گہرے اثرات ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ البتہ جب تک ان کی حد مار، نوعیت اور استعمال کے بارے میں حتمی اور کھلے بیانات سامنے نہیں آ جاتے، دنیا کو ترک میزائل پروگرام کی وسعت کا صرف اندازہ ہی لگانا پڑے گا۔ ترکی اب اپنے میزائل پروگرام کو ایک ایسے مرحلے میں لایا ہے جہاں فاصلہ، طاقت اور خوف تینوں ہتھیار ہیں۔ صرف پچھلے ہفتے ترکی کے وزیر صنعت و ٹیکنالوجی محمد فاتح کا یہ دعویٰ تھا کہ ترکی اب ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جن کی مار 1242 مائل یعنی 2000 کلومیٹر تک ہوگی۔ اگرچہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا وہ بیلسٹک میزائل کی بات کر رہے ہیں یا کروز میزائل کی بات کر رہے ہیں، نہ ہی کسی مخصوص پروگرام کا نام لیا، مگر ان کے بیان نے ترکی کی بڑھتی ہوئی عسکری خواہشات کے نقاب کو پردہ ضرور سے ہٹا دیا۔ گزشتہ سال یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ ترکی صومالیہ میں بیلسٹک میزائل تجربات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ مشرقی افریقہ کا یہ ملک طویل فاصلے کے تجربات کے لیے زیادہ کھلا اور موزوں علاقہ فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی نہ صرف ہتھیار بنا رہا ہے بلکہ ان کے لیے ایک عالمی دائرہ اثر بھی قائم کرنا چاہتا ہے۔ ٹائفون میزائل کا کوئی ایسا ورژن جو MRBM یعنی درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے درجے تک پہنچ سکے، وہ اس صورت میں ترکی کے لیے متبادل راستہ فراہم کر سکتا ہے کہ اگر جنگ میزائل پروگرام میں تکنیکی رکاوٹیں آئیں تو پھر یہ متبادل کے طور پہ ہوگا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ SRBM یعنی چھوٹے فاصلے سے والے جو میزائل ہیں ان کو بڑھا کے اپ گریڈ کر کے MRBM بنانا اگرچہ ممکن ہے، لیکن ایک مکمل طور پہ MRBM ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مار، اس کی طاقت یعنی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت اور بقا تینوں میں بہتر کارکردگی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک نیا ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ پے لوڈ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس میں ڈیکوائز بھی ہو سکتے ہیں، اینٹی انٹرسپٹر چالاکیاں بھی ہو سکتی ہیں، مہلک ترین وار ہیڈز شامل کیے جا سکتے ہیں اور مستقبل میں اسے مزید طاقتور بنانے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس پورے میزائل پروگرام کے پیچھے صرف دفاعی تقاضے نہیں ہے بلکہ علاقائی سیاست ہے اور برتری کی ہوس بھی چھپی ہوئی ہے۔ خاص طور پہ ترکی کا روایتی حریف یونان جو کئی دہائیوں سے انقرہ کا مقابل ہے، دسمبر 2022 میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے واضح طور پہ کہا تھا اب ہم اپنے میزائل بنا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ پیداوار یونانیوں کو خوفزدہ کرے گی۔ جب تم کہتے ہو ٹائفون تو یونانی کانپنے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ایتھنز کو نشانہ بنائے گا، تو رجب طیب اردوان کا آخری جملہ یہ تھا کہ یقیناً یہ ایتھنز کو نشانہ بنائے گا۔ یہ الفاظ صرف سیاسی بیانات نہیں تھے بلکہ ایک واضح اسٹریٹجک انتباہ تھے۔ ترکی کی فورسز پہلے بھی عراق میں کرد جنگجوؤں کے خلاف بورا میزائل استعمال کر چکی ہے، اور اگر ترکی MRBM بنا لیتا ہے تو وہ مشرق وسطیٰ، خلیج، شمالی افریقہ اور حتیٰ کہ یورپ میں بھی اپنے اثر و رسوخ کو فوجی ذرائع سے وسعت دے لے گا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ طوفان، جنگ اور ترکی کا بیلسٹک میزائل پروگرام محض دفاعی ڈھال نہیں بلکہ ایک وسیع الجہت اسٹریٹجک ہتھیار ہے، ایسا ہتھیار جو صرف دشمن کے شہر نہیں بلکہ اس کے ذہن پر بھی حملہ کرے، سیاسی میز پر بھی طاقت کا توازن بدل دے، اور ترکی کی جانب سے تیار کیا جانے والا بیلسٹک میزائل طوفان اب ایک
نئے اور مہلک تر مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ طوفان بلاک 4 محض ایک میزائل نہیں ہے، ایک علامت ہے یا اس خواب کی جو رجب طیب اردوان برسوں سے اپنی زبان اور ترک عسکری صنعت کی صلاحیت کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھتے آئے ہیں۔ جب اردوان نے 2022 میں یہ اعلان کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں طوفان یونانی کانپنے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ایتھنز کو مارے گا، بالکل مارے گا، تو یہ کوئی سیاسی بھڑک نہیں تھی بلکہ ایک سنگین ارادہ تھا جس کی گونج اب پورے مشرقی بحیرہ روم سے لے کے قرن افریقہ تک سنائی دیتی ہے۔ اس منصوبے کی جڑیں بہت زیادہ گہری ہیں۔ ترکی کی دفاعی صنعت خاص طور پہ جو راکستان ہے برسوں سے مختلف فاصلے تک مار کرنے والے بورا میزائل کے اوپر انحصار کرتی ہے، جس کا برآمدی ورژن خان انڈونیشیا کو بیچا جا چکا ہے، جسے کان بھی کہتے ہیں۔ مگر طوفان بلاک 4 کے پیچھے جو ویژن ہے وہ صرف ایک بہتر رینج یا نئی ساخت کا نہیں ہے بلکہ مکمل خطے پر بالادستی کے خواب کی آبیاری ہے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ طوفان بلاک 4 واقعی ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے، لیکن اس کی حد تک لانے کی جو کوششیں ہیں وہ شدت اختیار کر رہی ہیں، اور ایسے وقت میں جب جنگ کے معنی رکھنے والے ایک علیحدہ میزائل کے اوپر بھی کام جاری ہے جسے طیب اردوان نے ان میزائلوں کے سلسلے کا حصہ قرار دیا ہے، جن کی رینج 1000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہوگی، تو پھر گزشتہ ہفتے صنعت و ٹیکنالوجی کے وزیر نے جو اعلان کیا کہ 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل ہم بنا رہے ہیں، تو اس پورے منظرنامے کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کروز میزائلوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ترکی کی کوشش صرف نظریاتی یا دفاعی نہیں رہی، عملی ہو چکی ہے، اور ترکی صومالیہ میں جب جا کے طویل فاصلے کی میزائلوں کی جانچ کرے گا تاکہ مشرق افریقہ میں موجود وسیع اور کھلا میدان تجربات کو ممکن بنایا جا سکے، اور پھر نئے ورژن، نئے کیٹیگری کی باتیں ہونے لگیں، جنگ کی تاخیر سے مکمل ہونے کے خدشے کے متبادل کے طور پہ اسے دیکھا جانے لگے، تو اس میں پھر بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ترکی کی اس وقت جو آگے بڑھنے کی جستجو ہے اس میں نہ صرف بہتر دھماکہ خیز صلاحیت لانے والے میزائلوں کو آگے بڑھانے کی جستجو ہے، بلکہ ڈیکوائے یعنی فریب دینے والے آلات جو ہیں ان کو بیچ میں نصب کیا جائے گا، اور مختلف تکنیکیں استعمال کی جائیں گی تاکہ کثیر المقاصد وار ہیڈز بھی شامل کیے جا سکیں۔ کثیر المقاصد وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک میزائل بھیجا، میزائل کے اندر ایک وار ہیڈ نصب تھا، وہ وار ہیڈ جب ایک جگہ پہ جا کے گرتا ہے تو اس سے پہلے آسمان کی ایک مخصوص بلندی کے اوپر پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے ذرات نکلتے ہیں، اور وہ ذرات اس ایریا کے اندر جس ایریا کو ٹارگٹ کیا گیا ہو ہر چیز کو نشانہ بناتے ہیں۔ یعنی ایک آپ نے عمارت کو نشانہ بنانے کے لیے کسی چیز کو استعمال کیا، یعنی مثال کے طور پہ اسرائیل کی طرف سے جو ایران کے اوپر حملے کیے گئے تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک عمارت کی کھڑکی کو توڑتے ہوئے میزائل اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا ہدف کس جگہ پر موجود ہے، آپ کو 100% اس کے اوپر اتفاق ہو کہ یہ ہدف یہیں پر موجود ہوگا، تو اس کے لیے وہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی تب استعمال کی جاتی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس ریڈیس کے اندر ہدف موجود ضرور ہوگا۔ اب اس ریڈیس کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں اگر ایک جگہ پہ جا کے میزائل لگے اور وہ ہدف دوسری جگہ پر موجود ہو اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی یہ آزمائی جاتی ہے کہ اب یہ اس سے پہلے بھی تھی، یہ بموں کی صورت میں تھی جو آسمان سے گرائے جاتے تھے، لیکن اب وہ میزائلوں کے اندر منتقل کر دی گئی ہے اور وہ ایک سطح پہ جا کے پھٹ نکلتے ہیں، پھٹنے سے ذرات نکلتے ہیں، ان کی کرچیاں اس پورے علاقے کو متاثر کرتی ہیں اور ہدف کا بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ترکی اگر اس ٹیکنالوجی کے اوپر اپنے آپ کو شفٹ کر رہا ہے تو یہ یورپ کے لیے بھی پریشانی ہے اور یہ ان تمام طاقتوں کے لیے بھی پریشانی ہے جو ترکی کو اپنی آنکھ میں ایک اٹکتا ہوا روڑا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ روڑا اس آنکھ کو کس حد تک گھائل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔